اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. روزے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے. آج جو مسئلہ ہے وہ یوم الشک کا ہے. یوم الشک، یوم الشک کسے کہتے ہیں؟ کبھی جب تاریخ رمضان کی پہلی معین نہیں ہو پاتی، چاند ثابت نہیں ہو پاتا، تو یہ شک ہوتا ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی. تو اس دن کو یوم الشک کہتے ہیں. توجہ رکھیے آپ لوگ. کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ معین نہیں ہو پاتا ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی ہے، تو اس دن کو یوم الشک بولتے ہیں. اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ روزہ ہم رکھیں تو کس نیت سے رکھیں. اگر ہم یوم الشک میں رمضان کی پہلی سمجھ کر روزہ رکھ رہے ہیں، اگرچہ بعد میں پتہ چل جائے کہ رمضان کی پہلی ہی تاریخ تھی تو بھی روزہ باطل ہے. اگر کسی نے، توجہ سنیے، اہم مسئلہ ہے، اگر کسی نے یوم الشک میں، پھر سے وضاحت کر دوں یوم الشک کیا ہے، یہ معین نہیں ہو سکا کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، بلکہ شک کی صورت میں ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی، تو اس دن کو یوم الشک کہتے ہیں. اگر کسی نے رمضان کی پہلی تاریخ سمجھ کر روزہ رکھا، روزہ رکھ لیا پہلی سمجھ کے، اور بعد میں یہ ثابت بھی ہو جائے کہ پہلی ہی تاریخ تھی، تو بھی روزہ باطل ہے. تو اس یوم الشک میں کس نیت سے روزہ رکھنا ہے؟ یوم الشک میں قضا کی نیت سے روزہ رکھیں. اگر قضا ہے تو قضا کی نیت کر لیں. اگر دن میں ثابت ہو جاتا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے تو وہ رمضان کی پہلی کی نیت کر لے. اور اگر دن میں نہیں پتہ چل رہا ہے، مغرب کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی لیکن اس نے قضا کی نیت کی تھی، تو بھی اس کا روزہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا. بات واضح ہو رہی یا نہیں؟ یوم الشک میں نیت قضا کی کرنا ہے. اگر دن میں پتہ چل جائے کہ رمضان کی پہلی ہے تو نیت کر لے، لیکن اگر مغرب کے بعد پتہ چلے اور قضا ہی کی نیت سے روزہ رکھ لیا تو بھی رمضان کی پہلی تاریخ کا روزہ شمار ہوگا. یہ یوم الشک کی بات ہے. قضا کی نیت سے روزہ رکھے یا مستحب کی نیت کر لے.
قضا کی نیت کر لے یا مستحب کی نیت کر لے، بعد میں پتہ چلے کہ رمضان کی پہلی تھی تو اس کا پہلی رمضان کا روزہ شمار ہوگا۔ یا یہ کہ تیسری صورت ہے، قضا کی بھی نیت نہیں کر رہا ہے، مستحب کی بھی نیت نہیں کر رہا ہے، مطلق روزے کی نیت کر لے۔ مطلق روزہ یعنی کیا؟ یعنی یہ نیت کرے کہ میری گردن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض ہے وہ میں بجا لا رہا ہوں۔ رمضان کی نیت نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کے دن میری گردن پر جو حکم ہے وہ میں بجا لا رہا ہوں، اس نیت سے روزہ رکھے تو اس کا رمضان کا، اگر رمضان کی تاریخ پہلی تاریخ ثابت ہو جائے تو رمضان کی پہلی تاریخ کا روزہ شمار کیا جائے گا۔ بات واضح ہوئی؟ یعنی پھر ریپیٹ کر دوں، اگر یوم الشک میں رمضان کی پہلی کی نیت سے روزہ رکھے گا، چاہے بعد میں پتہ چل جائے کہ رمضان کی پہلی تھی، اس کا روزہ باطل ہے۔ لہٰذا کرنا کیا ہے؟ قضا کی نیت سے رکھے یا مستحب کی نیت سے رکھے یا مطلق روزہ کہ جو بھی حکم میری گردن پر آج کے دن ہے اسے میں بجا لا رہا ہوں، بس۔ اگر رمضان کی پہلی تاریخ ہو گئی تو رمضان کا پہلا روزہ شمار کیا جائے گا۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ اب آئیے دوسرا مسئلہ۔ اب اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کبھی روزہ رکھنے کے بعد روزہ رکھ لیا ہے، لیکن روزے میں وہ کسی مجبوری کی بنا پر، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر وہ دوران روزہ اپنے روزے سے پھر جائے، یعنی نیت پلٹا دے کہ میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، روزہ رکھا ہے، ہوتا ہے نا کبھی چھوٹی سی بھی تھوڑی سی بھی بیماری ہوئی، سوچنے لگتے نہیں اب تو روزہ میں توڑ دوں گا۔ یہی جو کہا کہ روزہ توڑ دوں گا، چاہے روزہ نہ بھی توڑے، تو گویا نیت سے وہ اپنی پھر گیا۔ یہی ارادہ کرنا، یا مذبذب ہو، مردد ہو کہ روزہ رکھوں یا روزہ نہ رکھوں۔ توجہ رکھیے گا، روزہ رکھا ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ پھر گیا نہیں مجھے روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن روزے کو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز انجام نہیں دی۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ نہیں، مذبذب ہے، مردد ہے، روزہ رکھوں یا روزہ نہ رکھوں، روزہ رکھوں یا روزہ نہ رکھوں۔ تو اس صورت میں دو مسئلہ ہے، دو صورتیں ہیں اس مسئلے کی۔ اس مسئلے کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ اگر وہ دوبارہ نیت نہ کرے، توجہ رکھیے گا، کیا صورت تھی کہ نیت سے پھر گیا کہ نہیں مجھے روزہ نہیں رکھنا ہے، یا یہ نہیں ہے بلکہ مذبذب ہے، رکھوں یا نہ رکھوں، رکھوں یا نہ رکھوں۔ دو صورتیں بن رہی ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ اگر وہ دوبارہ نیت نہ کرے تو اس کا اس دن کا روزہ باطل ہے، یعنی اس نے یہ نیت کر لی کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا، یا یہ کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، شک کی حالت میں ہے، تذبذب کی حالت میں ہے۔ اگر اس نے دوبارہ نیت نہ کی تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ کہ نہیں، دوبارہ نیت کر لی، یہ جو تھا نا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، یا مردد تھا رکھوں یا نہ رکھوں، لیکن پھر بعد میں اس نے نیت کر لی کہ نہیں مجھے روزہ رکھنا ہے۔ توجہ رکھیے، مسائل کی باریکیوں پہ توجہ رہنا چاہیے۔ ابھی کچھ توڑا نہیں ہے اس نے، صرف نیت کی ہے، نیت سے تعلق ہے، دل سے تعلق ہے، بس نیت سے پھر گیا روزہ نہیں رکھنا، یا یہ کہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ اگر
دوبارہ نیت نہیں کی تو روزہ باطل، لیکن اگر دوبارہ نیت کر لے کہ نہیں روزہ مجھے آج پورا کرنا ہے، رکھنا ہے روزہ، تو اس صورت میں کیا ہے، وہ روزہ رکھے اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرے۔ بات واضح ہوئی یا نہیں آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے؟ اس صورت میں کیا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے اور بعد میں قضا بھی بجا لانا ہے۔ یہ کون سا روزہ تھا؟ رمضان کا اگر روزہ رکھا ہو، جیسے ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم میں سے کسی کی یہ صورت پیدا ہو جائے، نیت سے پھر جائے کہ نہیں روزہ آج نہیں رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی دن میں، یا یہ کہ آج رکھوں یا نہ رکھوں، اگر دوبارہ نیت نہیں کی روزہ باطل، اور اگر دوبارہ نیت کر لی ہے تو روزہ رکھے گا اور بعد میں قضا بھی کرے گا۔ یہ رمضان کے روزے کی بات تھی۔ یہی مسئلہ بالکل، توجہ رکھیے، یہی مسئلہ بالکل واجب معین روزے کی ہے۔ یہ تو رمضان کا واجب روزہ تھا، معین واجب روزہ ہو، کل کا مسئلہ آیا تھا نا، معین واجب روزہ کون سا کل بتایا تھا؟ منت مان لی ہے کسی نے کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، تو یہ معین ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی کیا مسئلہ بنے گا؟ یہی صورتحال پیش آئے گی۔ دونوں کا مسئلہ کل بھی سیم تھا اور آج بھی سیم ہے۔ لیکن اگر واجب روزہ ہو لیکن غیر معین ہو، توجہ رکھیے گا، وہ کون سا روزہ کل بتایا تھا؟ واجب تو ہے لیکن غیر معین ہے، رمضان کے قضا کے روزے یا کفارے کے روزے واجب تو ہیں لیکن معین نہیں ہے کہ اسی دن میں رکھنا ہے، کسی بھی دن میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہاں پر اگر یہ مسئلہ پیش آ جائے، کیا مسئلہ پیش آ جائے؟ یعنی وہ یہ ارادہ کرے کہ میں روزے کو نہیں رکھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، یا یہ کہ مذبذب ہو جائے، مردد ہو جائے کہ روزہ رکھوں یا روزہ نہ رکھوں، تو اس صورت میں بھی یہی دو مسئلہ بنتا ہے۔ اگر اس نے دوبارہ نیت کر لی، کب تک؟ ظہر سے پہلے تک، کل کے بھی مسئلے میں یہ تھا، ظہر سے پہلے تک، ظہر سے پہلے تک اگر نیت کر لی ہے تو وہ روزہ رکھے گا، اس کا روزہ صحیح قرار پائے گا، یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح سے مستحب روزہ ہو، مستحب روزہ میں بھی یہی صورت پیدا ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں ظہر سے پہلے بھی دوبارہ نیت کر لے یا ظہر کے بعد بھی دوبارہ نیت اگر اس نے کر لی ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، مکمل کرے گا اور اس کا روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ یہ اس اعتبار سے ہے کہ اس نے نیت کی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، پھر گیا۔ اب اسی میں ایک صورت اور بنتی ہے، اب دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اس نے یہ ارادہ کیا کہ مبطلات روزہ میں سے کسی ایک کو انجام دے گا، مبطلات روزہ میں سے کسی ایک کو جو بھی ہے انجام دے گا، یا مردد ہو کہ انجام دے یا انجام نہ دے۔ ایک مرتبہ یہ کہ ارادہ کر لیا نہیں مجھے کھا لینا ہے، مجھے پانی پی لینا ہے، ایک مرتبہ یہ کہ نہیں مردد ہے
مبتلات روزہ میں سے انجام دے یا انجام نہ دے۔ تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں اگر مبتلات روزہ میں سے کوئی چیز انجام دے دی تو اس کا روزہ باطل ہے، لیکن اگر انجام نہیں دیا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ صلوات پڑھ دیں پھر تفسیر پڑھتے ہیں۔ سورہ بروج میں سورہ بروج کی تفسیر چل رہی ہے، 12 آیتوں کا ترجمہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی کچھ تفسیر باقی ہے۔ والسماء ذات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، اس کی تفسیر کل بیان کر دیا۔ قسم آسمان کی جو برجوں والا ہے، برج ہے، کل بیان کیا۔ برج یعنی آسمان میں محل بنے ہوئے ہیں، آسمان میں منزل بنی ہوئی ہے۔ کس کے لیے؟ سورج اور چاند کے لیے۔ کتنے برج ہیں؟ کل بیان کیا تھا 12 برج ہیں، سب کا الگ الگ نام بھی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ 12 برج کے جو نام ہیں کہ سورج اور چاند انہی 12 برجوں کے اندر رہتا ہے۔ یہ گفتگو کل ہو گئی۔ اس کے بعد کی جو آیت تھی والیوم الموعود، قسم اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس دن کی قسم کھائی ہے، کس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ انسانوں سے کس دن کا وعدہ کیا گیا ہے جو اہم دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہاں پر والیوم الموعود، قسم اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وشاہد ومشہود، قسم شاہد کی اور مشہود کی، اس چیز کی جس کی گواہی دی جائے گی۔ تو اب شاہد سے کون مراد ہے تفسیر میں، مشہود سے کون مراد ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یہ یاد کیجئے، انشاءاللہ جب امتحان لیا جائے گا آخر میں پوچھوں گا۔ چھٹے امام نے فرمایا شاہد سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور مشہود سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں۔ یعنی گویا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، قسم آسمان کی کہ جس میں برج ہیں، قسم روز قیامت کی، والیوم الموعود سے مراد قیامت، اور قسم محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور مفسرین نے شاہد و مشہود کے اور بھی معنی بیان کیے ہیں، دوسرے مفسرین نے۔ چھٹے امام ہی سے روایت ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، وشاہد و مشہود یعنی جمعے کا دن، شاہد جمعے کا دن ہے اور مشہود عرفہ کا دن ہے۔ کتنی اہمیت ہے جمعے کے دن کی اور عرفہ کے دن کی، چھٹے امام سے یہ روایت ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں گیا، مسجد نبی میں دیکھا ایک شخص، روایت
حدیث بیان کر رہا ہے، تو اس وقت اس شخص نے بڑھ کر کے اس سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا کہ شاہد اور مشہود سے مراد کیا ہے؟ تو جو مسجد نبی میں حدیث بیان کر رہا تھا اس نے کہا شاہد سے مراد جمعہ ہے اور مشہود سے مراد عرفہ ہے۔ پھر راوی کا کہنا ہے کہ وہ آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک دوسرا شخص حدیث بیان کر رہا ہے، نبی اکرم کی طرف سے حدیث نقل کر رہا ہے۔ اس سے بھی میں نے بڑھ کر کے پوچھا کہ شاہد اور مشہود سے مراد کیا ہے؟ تو اس نے بھی بیان کیا کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عید قربان کا دن ہے۔ بدل دیا۔ چھٹے امام سے پہلی حدیث میں کیا تھا؟ شاہد سے مراد نبی اکرم اور مشہود سے مراد حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوسری حدیث میں تھا شاہد سے مراد جمعہ اور مشہود سے مراد عرفہ۔ اور یہ بھی جو روایت چل رہی ہے اس میں بھی پہلے شخص نے شاہد سے مراد جمعہ اور مشہود سے مراد عرفہ بیان کیا، دوسرے شخص نے شاہد سے مراد جمعہ اور مشہود سے مراد عید قربان بیان کیا۔ عید قربان قربانی کا جو دن ہوتا ہے، عید اضحیٰ بیان کیا۔ پھر راوی کہتا ہے میں آگے بڑھا، مسجد نبوی میں دیکھا ایک تیسرا شخص ہے کہ جو حسن و جمال میں بے مثال ہے، ایک جوان ہے جو حسن و جمال میں بے مثال ہے، نبی اکرم کی طرف سے حدیث بیان کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر میں نے پوچھا وشاہد و مشہود سے مراد کیا ہے؟ تو اس جوان نے کہا شاہد سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت کی تلاوت کی، یا ایھا النبی ان ارسلناک شاہدا و مبشرا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، اے نبی میں نے تم کو شاہد گواہی دینے والا، مبشر اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اپنے قول کی تصدیق کے لیے اس آیت کی تلاوت کی۔ تو راوی سے پوچھا گیا پہلا شخص جس سے سوال کیا وہ کون تھا؟ بتایا وہ عبداللہ ابن عباس تھے۔ دوسرا شخص جس نے شاہد سے روز جمعہ اور مشہود سے عید قربان بیان کیا وہ کون تھا؟ کہا وہ عبداللہ ابن عمر تھا۔ اور تیسرا وہ شخص جو حسن و جمال میں بے مثال تھا اور جوان تھا وہ کون تھا؟ کہا وہ حسین ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ تو پس پتہ یہ چلا شاہد اور مشہود سے مراد یہ ہے، وشاہد و مشہود جس کی قسم کھائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے روز جمعہ کی قسم کھائی ہے اور روز عرفہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری تفسیر کے مطابق نبی اکرم کی قسم کھائی ہے اور مولائے کائنات کی قسم کھائی ہے، یا یہ کہ نبی اکرم کی قسم کھائی ہے اور روز قیامت کی قسم کھائی ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیفہ سجادیہ میں جو صبح و شام کی دعا موجود ہے، اس دعا کے اندر یہ جملہ آیا ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں صبح و شام کی جو دعا ہے اس کے اندر یہ جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَهَذَا يَوْمٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ، یہ نیا دن جو ہم پر طلوع ہوا ہے۔ صبح کے وقت
امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام دعا کر رہے ہیں صبح کی دعا میں، یہ نیا دن جو ہم پر طلوع ہوا ہے، نیا دن آتا ہے نا، لہذا فرما رہے ہیں ھذا یوم حادث جدید، یہ نیا دن جو ہم پر طلوع ہوا ہے، وَهُوَ عَلَيْنَا شَاهِدٌ عَتِيدٌ، یہ ہمارے لیے یہ دن گواہ ہوگا اور شاہد و گواہ ہوگا ہمارے لیے۔ یہ دن ہمارے لیے کیا ہوگا؟ شاہد و گواہ ہوگا، یعنی کس اعتبار سے؟ یہ دن طلوع ہوا، یہ تو دن ختم ہو گیا ہے۔ صبح کے وقت امام سجاد دعا کر رہے ہیں، یہ جو نیا دن آیا ہے یہ ہمارے لیے، توجہ رکھیے، شاہد و عتید، وما یلفظ، قرآن مجید کی آیت ہے، وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندے کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ قاف کی، جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کوئی بھی ایک لفظ نہیں بولتا مگر یہ کہ اس کے اوپر دو فرشتے معین ہیں، وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، دو فرشتے اللہ نے معین کیے ہیں، ایک کا نام رقیب ہے اور دوسرے کا نام، پچھلے سال درس میں بھی گفتگو آئی تھی، بیان کر چکا ہوں، یاد ہونا چاہیے، کیا ہے؟ رقیب اور عتید ہے۔ رقیب فرشتہ نیکیوں کو لکھتا ہے اور عتید جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کو لکھتا ہے۔ تو ہر انسان کے لیے جو بھی لفظ بولتا ہے، جو بھی عمل انجام دیتا ہے، یہ دو فرشتے موجود ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں تو یہ رقیب فرشتہ جو نیکیوں کا ہے یہ نیکیوں کو لکھتا ہے، اور اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، عتید فرشتہ برائیوں کو لکھتا ہے۔ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام صبح کی دعا میں فرما رہے ہیں یہ نیا دن جو ہمارے لیے آیا ہے، یہ نیا دن جو ہم پر طلوع ہوا ہے، وَهُوَ عَلَيْنَا شَاهِدٌ عَتِيدٌ، یہ دن ہمارے لیے شاہد و گواہ بنے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ صبح ہوئی اور پھر رات ہو گئی، نہیں، صبح سے لے کر رات تک۔ توجہ رکھیے اس جملے کے اوپر کتنی گہرائی ہے امام سجاد علیہ السلام کے اس جملے میں، کہ یہ جو نیا دن میرے لیے آیا ہے، یہ نیا دن میرے لیے گواہ اور شاہد بن کر آیا ہے۔ کس چیز کے لیے گواہ اور شاہد بن کر آیا ہے؟ صبح سے لے کر سوتے وقت تک جو بھی ہم آپ عمل انجام دیتے ہیں یہ دن گواہ بنتا ہے۔ یہاں پہ نا وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ، جمعہ کا دن قرار دیا گیا، یا عرفہ کا دن قرار دیا گیا، یا عید قربان کا دن قرار دیا گیا، لیکن امام سجاد علیہ السلام صبح کی دعا میں ہر دن کو شاہد قرار دے رہے ہیں۔ ہر دن ہمارے لیے شاہد ہے، گواہ بنے گا کہ آج کے دن، اب یہ پورا دن تمام ہو گیا، نیا دن طلوع ہوا تھا، پورا دن تمام ہو گیا، ختم ہو گیا نا، تو اب اس پورے دن میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے یہ دن ہمارے لیے روز قیامت گواہ بنے گا، گواہی دے گا کیا کیا ہے۔ یہ تو ہے ہی ہیں رقیب اور عتید، یہ دو فرشتے اپنی جگہ پر۔ یہ دن جو آج کا دن گزرا، کون سا دن تھا آج کا؟ منگل۔ یہ جو منگل کا دن گزرا، رمضان کی کتنی تاریخ تھی آج؟ 5 تھی نا؟ 5 رمضان المبارک بروز منگل 2023 کا دن ہمارے لیے روز قیامت گواہ بنے گا کہ ہم نے بروز منگل 5 رمضان المبارک 2023 کو کیا کیا،
وہاں پر سارے دن، یہ تو مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے، اسی طرح سے جتنے بھی دن ہم پر گزرتے جائیں گے وہ سب ہمارے لیے امام سجاد کے ارشاد کے مطابق روز قیامت یہ سب گواہ بنیں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنْ أَحْسَنَّا وَدَّعْنَا بِحَمْدٍ، اگر ہم نے اس نئے دن میں نیکی کی ہے، احسننا نیکی کی ہے، اچھا کام انجام دیا ہے، وَدَّعْنَا بِحَمْدٍ، یہ دن ہمیں ودا کرے گا۔ کس کے ساتھ ودا کرے گا؟ اچھائی کے ساتھ ودا کرے گا، خدا حافظ کہے گا مجھ سے۔ اگر ہم نے آج کے دن میں نیکیاں کی ہیں تو آج کے دن نے ہمیں جو ودا کیا، ہم سے خدا حافظی کی، یعنی یہ دن گزر گیا، اب یہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ بروز منگل 5 رمضان المبارک 2023 کا دن اب نہیں آنے والا ہے، یا آئے گا؟ آئے گا؟ نہیں۔ زمانے کی جو تعریف کی گئی ہے، زمانے کو جو بتایا گیا، یہی زمانہ، یہ زمانہ گزر رہا ہے نا، یہ گزر گیا۔ جو صبح طلوع ہوئی اور اس وقت تک جو وقت گزر گیا، اب یہ وقت ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، اب یہ وقت ہماری زندگی میں آنے والا نہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے دریا کے اندر بہتا ہوا پانی چلا جاتا ہے، پھر وہ پانی پلٹ کر کے نہیں آتا ہے، اسی طرح سے یہ ہمارا وقت ہے، وقت گزر رہا ہے لہر کی طرح سے، پانی کے لہر کی طرح سے یہ وقت گزر گیا، اب یہ آنے والا نہیں ہے۔ اگر اس میں ہم نے نیکی کی ہے، امام سجاد فرما رہے ہیں وَإِنْ أَحْسَنَّا، اگر اس دن میں ہم نے نیکی کی، اچھے کام انجام دیے، وَدَّعْنَا بِحَمْدٍ، یہ ہمیں ودا کرے گا اچھائیوں کے ساتھ، حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ ہمیں خدا حافظ کہے گا۔ کون سا؟ یہ دن وَإِنْ أَسَانَا فَارَقْنَا بِذَنْبٍ، اور اگر اس نئے دن میں یہ جو نیا دن طلوع ہوا تھا اور گزر گیا، آج کا دن، اگر اس میں ہم نے برائی کی ہے، وَإِنْ أَسَانَا فَارَقْنَا بِذَنْبٍ، تو یہ ہم سے جدا ہوگا ہماری مذمت کرتے ہوئے، یہ دن ہم سے جدا ہوگا۔ کس حالت میں جدا ہوگا؟ بِذَنْبٍ، ہماری مذمت کرتے ہوئے۔ تو بس پتہ یہ چلا، اللہ نے امام سجاد علیہ السلام کی اس دعا سے پتہ چل رہا ہے، جو یہ قسم کھائی ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، شاہد سے مراد ہر روز کا دن، صرف جمعہ کا دن نہیں، روز عرفہ نہیں، عید قربان نہیں، بلکہ ہر روز کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے، ہر دن ہمارے لیے کیا ہے؟ شاہد اور گواہ ہے۔ لہذا یہی نہیں، دن تو ہے ہی ہے گواہ۔ یہ زمین، جس زمین پہ بھی بیٹھے ہیں نا آپ لوگ، جب سے بیٹھے ہیں، فرض کر لیجئے 10 بجے سے آپ بیٹھے ہیں، 10 بجے سے لے کر کے 11 بجے تک کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ کلام الہی کو سننے کے لیے، درس سننے کے لیے، معارف پروردگار کو سننے کے لیے، علوم آل محمد کو سننے کے لیے۔ یہ جس زمین پر جتنی دیر بیٹھے ہیں، یہ زمین روز قیامت آپ کے لیے گواہی دے گی۔ جو نیکی کر رہے ہیں، جیسے ویڈیو ہوتا ہے نا، اسی طرح سے یہ زمین جو ہے بنا لے رہی ہے کہ اس پورے دن میں کہاں کہاں پر تھے۔ جس زمین سے آیت اللہ جوادیہ آملی فرماتے ہیں، یہ زمین گواہی دے گی، جس زمین پر جہاں پر رہ کر کے نیکی کی ہے۔ بہت سے لوگ پابند ہیں، اگر کہیں نئی جگہ یا مسجد میں جاتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تاکہ روز قیامت یہ بھی مسجد ہمارے لیے گواہی دے کہ یہاں پر اس نے نماز پڑھی ہے۔ کئی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ بھی زمین کا ٹکڑا گواہی دے کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی ہے، سجدہ کیا ہے۔ زمین گواہی دے گی۔ اور اگر برائی کی ہے تو یہ زمین بتائے گی کہ اس زمین پر رہ کر کے اس نے کون سا گناہ انجام دیا ہے۔ آپ جھٹلا نہیں سکیں گے، وہاں پر جھٹلا نہیں سکیں گے۔ یہ زمین جو ہے ویڈیو بنا رہی ہے،
لہٰذا جو بھی گناہ کیا، جو بھی اچھائی کی، یہ زمین اس دن گواہی دے گی۔ جہاں بہت سے گواہ ہیں، یہ فرشتے گواہ ہیں، دن گواہ ہے، یہ زمین بھی گواہ ہے۔ اور کون گواہ ہے؟ جو پہلی تفسیر میں آیا ہے، نبی اکرم بھی گواہ، اور امیر المومنین اور دیگر ائمہ بھی ہمارے اعمال کے گواہ ہوں گے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ یہ شاہدوں و مشہود کی تفسیر تھی۔ اب آئیے، کل بھی وعدہ کیا تھا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اصحاب اخدود ہلاک ہو جائیں، ترجمہ کیجئے، یا ہلاک ہو گئے۔ اصحاب اخدود کون ہے؟ خد یا خود کی جمع اخدود ہے، خد یعنی خندق۔ اصحاب اخدود جن لوگوں نے آگ کی خندق تیار کی تھی، اصحاب اخدود یعنی خندق والے، جن لوگوں نے آگ کی خندق تیار کی تھی اور اس کے اندر مومنین کو ڈالا تھا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب اخدود کہتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اس کے سلسلے میں مفسرین کے درمیان بڑا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اصحاب اخدود۔ جو سب سے مشہور واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ یمن میں قبیلہ حمیر سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذو النواس۔ توجہ سنیے، یمن میں قبیلہ حمیر سے ذو النواس نامی ایک بادشاہ تھا جس نے اپنا نام یوسف رکھ لیا تھا، اور وہ بعد میں یہودی ہو گیا تھا۔ جب وہ یہودی ہو گیا تو اس کے قبیلے کے لوگ بھی، کیا نام ہے بادشاہ کا؟ ذو النواس، پھر بعد میں اس نے اپنا نام یوسف رکھ لیا تھا۔ کہاں کا تھا یہ؟ یمن کا، قبیلہ حمیر۔ قبیلہ حمیر سے اس کا تعلق تھا، یمن کا رہنے والا تھا، ذو النواس نام تھا، بعد میں یوسف رکھ لیا، اور اس نے یہودی مذہب اختیار کیا۔ جب اس نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تو اس کے قبیلے کے دوسرے افراد نے بھی، قبیلے والوں نے بھی یہودی مذہب اختیار کیا۔ لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے اسے خبر دی، یمن کی ایک جگہ ہے نجران، جو یمن کے شمال میں ہے، یمن کا شمالی حصہ نجران کہلاتا ہے۔ وہاں پر کچھ نصرانی تھے، عیسائی تھے، جو خدا کے وجود کے قائل تھے۔ جب اسے بادشاہ کو اس کے قبیلے والوں نے خبر دی کہ نجران میں ایک گروہ ہے جو نصرانی ہے، کیونکہ قبیلے کے جو لوگ تھے یہودی ہو گئے تھے، لہٰذا یہ بادشاہ چاہ رہا تھا اور اس کے قبیلے والے کہ سب یہودی ہو جائیں۔ بادشاہ ان نصرانیوں کے پاس گیا، نصارۂ نجران، مباہلہ بھی جو ہوا تھا انہیں نصارۂ نجران ہی سے ہوا تھا، نبی اکرم کا مباہلہ۔ لیکن ابھی یہاں پر جو گفتگو ہے وہ اس بادشاہ کے مقابل میں ہے، لہٰذا یہ بادشاہ نصارۂ نجران کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ یہودی مذہب اختیار کرو، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ جب ان لوگوں نے انکار کیا تو بادشاہ نے ان سے جنگ لڑی، قتل کیا، اور
کچھ کو گرفتار کر کے خندق کھدوائی، آگ جلائی اور اس کے اندر انہیں ڈال دیا۔ تو انہوں نے خندق میں جانا، جو نصرانی تھے، قبول کیا، لیکن یہودی مذہب قبول نہیں کیا تھا۔ یہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے تفسیر کے اندر کہ جو یہاں پر اصحاب اخدود نے خندق کھودی تھی اور اس کے اندر اس وقت کے مومنین کو جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا، یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ وہ یہ کہ حبشہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا۔ حبشہ، جو حبشہ سنتے رہتے ہیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا۔ نبی نے جب تبلیغ کرنا شروع کی، خدا کی طرف بلانا شروع کیا، تو وہاں کے جو دوسرے لوگ تھے وہ ان لوگوں نے نبی سے جنگ لڑی۔ ایک گروہ کو نبی کے اصحاب میں سے ایک گروہ کو قتل کیا، اور جو باقی بچے تھے ان کو اور نبی سمیت قیدی بنا لیا۔ اور قیدی بنانے کے بعد خندق کھودی، آگ روشن کرائی، اور یہ اعلان کیا کہ جو نبی کے ساتھ رہے گا اس کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کو جانا ہوگا، لہٰذا ساتھ چھوڑ دو۔ یعنی ڈرایا کہ نبی کا ساتھ چھوڑ دیں آگ کو دیکھ کر کے، لیکن جو اس وقت کے نبی کے ساتھ تھے انہوں نے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا، آگ میں جانا گوارا کر لیا، خود سے آگ میں کودنا شروع کر دیا۔ آگ میں جانے کے لیے سبقت لے جا رہے تھے ایک دوسرے پر، یعنی یہ تھا کہ ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے مجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے تھے اور آگ میں کود رہے تھے، لیکن ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے۔ ایک عورت بھی پہنچی اپنی آغوش میں 1 مہینے کا بچہ لیے ہوئے، 1 مہینے کا بچہ لیے ہوئے عورت پہنچی، لیکن جب آگ میں کودنا چاہ رہی تھی تو بچے کی محبت آڑے آ گئی، بچے کی محبت رکاوٹ بنی، جس کی وجہ سے اس کے قدم ٹھہر گئے، رک گئے۔ جیسے ہی اس کے قدم رکے ویسے ہی 1 مہینے کے بچے نے آواز دی اپنی ماں کو، ڈریے نہیں۔ بچے نے آواز دی، اے مادر گرامی ڈریے نہیں، آگ میں آپ مجھے لے کر کے کود جائیے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت معمولی ہے، بچے نے کہا۔ یعنی ایمان کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے جل جانا، بچے نے کہا یہ بہت معمولی چیز ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس پتہ یہ چلا کہ وہ بچے جنہوں نے بچپن میں تکلم کیا تھا، ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے کہ جس نے اپنی ماں سے کہا، اے مادر گرامی ڈریے نہیں، آپ خود بھی آگ میں جائیے اور مجھ کو بھی لے کر جائیے۔ لہٰذا ماں اپنے بچے کو لے کر آگ میں چلی گئی۔ یہ دوسرا واقعہ ہے یہاں پر کہ جو آگ میں ڈالا گیا، جو یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک تیسرا بھی واقعہ ہے کہ فارس کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا، شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت کے جتنے لوگ تھے انہوں نے مخالفت کی۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسا برا کام ہوتا ہے کہ پوری پبلک اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس فارس کے بادشاہ کے سامنے پوری پبلک اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کام کی اجازت نہیں دی۔ تو جتنے لوگ اس بادشاہ کے مقابل میں کھڑے ہوئے تھے، بادشاہ نے خندق کھدوا کے آگ جلوائی اور اس کے اندر جتنے مخالفت کر رہے تھے بادشاہ کی، ان سب کو ڈال دیا۔ یہ تیسرا واقعہ ہے اس کے لیے۔ چوتھا واقعہ جو ہے، جو کہ نہایت ہی سبق آموز ہے،
وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور یہ بادشاہ جو اپنی حکومت چلا رہا تھا، بادشاہت کر رہا تھا، توجہ سنیے اس واقعے کو، ایک جادوگر کے ذریعے، ایک جادوگر پال رکھا تھا اپنے پاس، اپنے دربار میں ایک جادوگر رکھا تھا، اور وہ جو جادو دکھاتا تھا اس کے ذریعے سے یہ کمالات کو دکھاتا تھا کہ یہ ہو کہ بادشاہ، چونکہ عام طور پہ یہ ہے کہ پہلے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، خدائی کا بھی دعویٰ کرتے تھے، لہٰذا جادوگر کے ذریعے سے کچھ اس طرح کے کمالات بادشاہ دکھاتا تھا اور خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا تھا۔ جب یہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں، لہٰذا کوئی ایک لڑکا مجھے لا کر کے دو تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں، اور پھر میرے بعد تمہاری حکومت کے فرائض کو وہ انجام دے گا، میرے بعد تمہاری حکومت کے فرائض کو وہ انجام دے گا۔ لہٰذا بادشاہ نے ایک لڑکا جادوگر کے پاس پیش کر دیا۔ اس لڑکے کو جادوگر نے جادو سکھانا شروع کیا، لیکن وہ لڑکا جب گھر سے نکلتا تھا، اس لڑکے کے گھر سے اور جادوگر کے گھر تک درمیان میں ایک راہب رہا کرتا تھا جو لوگوں کو موعظہ و نصیحت کرتا تھا، اچھی اچھی باتیں بتاتا تھا۔ یہ بچہ جب گھر سے نکلتا تھا جادوگر کے پاس جانے کے لیے، راستے میں ٹھہر کر کے کچھ اس کا موعظہ سن لیتا تھا راہب کا، پھر اس کے بعد جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ اسی طرح سے جب جادوگر کے پاس سے پلٹتا تھا اپنے گھر جانے کے لیے، پھر رک کر کے راہب سے موعظہ و نصیحت سنتا تھا اور پھر اس کے بعد گھر جاتا تھا۔ لیکن جب جادوگر کے پاس تاخیر سے پہنچتا تھا تو جادوگر اسے مارتا تھا، اور جب گھر تاخیر سے پہنچتا تھا یہ لڑکا تو گھر والے مارتے تھے کہ اتنی تاخیر سے تم کیوں آئے۔ آخر میں یہ لڑکا پریشان ہوا، اور پریشان ہو کر کے اس لڑکے نے اپنی مشکل، اپنی پریشانی راہب سے بیان کی۔ راہب سے یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو راہب نے اس سے یہ کہا کہ جب تم جادوگر کے پاس تاخیر سے آؤ تو یہ کہو کہ گھر والوں نے روک لیا تھا اس لیے تاخیر ہوئی، اور جب جادوگر کے پاس سے گھر تاخیر سے پہنچو تو گھر والوں سے یہ کہہ دو کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ تو کچھ دنوں تک یہ لڑکا اسی پر عمل کرتا رہا اور یہی طریقہ کار رہا۔ ایک دن لڑکا گزر رہا تھا، ایک درندہ جانور، نہایت ہی دردناک بھیانک جانور راستے میں بیٹھ گیا تھا، جو لوگوں کے اوپر حملہ کر رہا تھا، جو آنے جانے کا مین راستہ تھا، شاہراہ تھی، کہ ادھر کے لوگ ادھر رہ گئے اور ادھر کے لوگ ادھر، اس درندے کی وجہ سے گزر نہیں پا رہے تھے۔ جب یہ بھی وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس نے یہ کہہ کے اس جانور کو مارا کہ اگر راہب سچا ہے، چونکہ راہب خدا کی باتیں بتاتا تھا، اگر راہب سچا ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو میں قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ یہ کہہ کے پتھر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس درندے کو، اس جانور کو، اس بچے نے، اس لڑکے نے مارا۔ اس کے ایک پتھر کے لگتے ہی وہ جانور، وہ درندہ مر گیا۔ جب مر گیا تو اب جو لوگ پریشان تھے، اتنے لوگوں کا راستہ رکا ہوا تھا، جس کو جہاں پہ جانا تھا وہ گیا۔ غور سے سنیے واقعہ۔ پھر اس کے بعد اس لڑکے نے جا کر کے راہب سے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، یہ نیت کر کے میں نے درندے کو مارا اور درندہ مر گیا۔ تو راہب نے کہا اب تم امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اب تمہارا امتحان بڑھتا جائے گا. یعنی وہ سمجھ گیا کہ یہ باکمال ہو گیا ہے، کیونکہ نیت کر کے مارا اور وہ درندہ مر گیا. لہٰذا راہب نے کہا اب تمہارا امتحان لیا جائے گا، تم امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ. چونکہ وہ بچہ دیندار اور مستجاب الدعوات ہو گیا تھا. مستجاب الدعوات یعنی کہ جس کے لیے بھی دعا کر دیتا تھا دعا مستجاب ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ جو کوڑھی اور برس کے مریض تھے انہیں شفا دینا شروع کر دیا، اور لوگ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے اس لڑکے کے پاس آنے لگے. بادشاہ کے قریبی لوگوں میں سے، مقربین میں سے، قریبی لوگوں میں سے ایک قریبی شخص نابینا ہو گیا. غور سے سنیے، ایک قریبی شخص نابینا ہو گیا. جب اس نے سنا کہ یہ بچہ جس کے لیے دعا کر دیتا ہے دعا مستجاب ہو جاتی ہے، وہ شخص اس لڑکے کے پاس آیا اور اس لڑکے سے کہا کہ تم ہمارے لیے دعا کر دو تو تم کو میں اتنی دولت دوں گا، اتنے انعام و اکرام سے نوازوں گا. تم میرے لیے مجھے یہ شفا دے دو اس چیز سے، یعنی جو نابینا ہو گیا تھا. تو اس نے کہا میں شفا نہیں دیتا ہوں، میں شفا نہیں دیتا ہوں، بلکہ اللہ شفا دیتا ہے. پھر لڑکے نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور اللہ تم کو شفا دے دے گا. اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور اللہ شفا دے گا. لہٰذا وہ نابینا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ بینائی مل جائے. ایمان لے آیا، اور جب ایمان لے آیا تو اس لڑکے نے دعا کی، دعا مستجاب ہوئی، اس کی بینائی پلٹ آئی. وہ بینا ہو گیا، یعنی آنکھیں اسے مل گئیں، آنکھیں پلٹ آئیں. جب وہ چونکہ بادشاہ کا قریبی تھا، بادشاہ کے پاس پلٹ کر کے گیا. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بینا ہو گیا ہے، اسے آنکھیں مل گئی ہیں. تو بادشاہ نے پوچھا تم کو آنکھ کیسے ملی؟ تو اس نے کہا کہ میرے پروردگار نے مجھے آنکھ عطا کی ہے، مجھے شفا میرے پروردگار نے دی ہے. تو بادشاہ نے کہا میں نے دی ہے نا، میں پروردگار ہوں. اس وقت پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے تھے، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے. صرف فرعون ہی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، جتنے اس طرح کے بادشاہ ہوتے تھے وہ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے. کہا میں خدا ہوں، میں نے شفا دی ہے نا. تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ نہیں، اس نے شفا دی ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اس نے شفا دی ہے جو تمہارا رب ہے اور میرا بھی رب ہے. تو بادشاہ سمجھ گیا. بادشاہ نے کہا یہ سبق تم کو کس نے پڑھایا ہے؟ بادشاہ نے اپنے اس قریبی شخص سے کہا کہ تم کو یہ سبق کس نے پڑھا دیا ہے؟ جب بادشاہ کی طرف سے اصرار ہوا تو اس شخص نے کہا، بتایا کہ اس لڑکے نے مجھ سے یہ کہا ہے، اور پورا واقعہ سنایا کہ مجھ سے یہ کہا کہ ایمان لے آؤ، پھر اس کے بعد میں دعا کروں گا، اور ایسا ہی ہوا. تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا. وہ لڑکا آیا، اس لڑکے سے کہا کہ تم نے شفا دی اس کو؟ لڑکے نے کہا نہیں، میں نے شفا نہیں دی، میرے پروردگار نے شفا دی ہے. تو پھر اس لڑکے سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شفا دی ہے نا. تو کہا نہیں، اس نے شفا دی ہے جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور میرا بھی پروردگار ہے. پھر اس کے بعد بادشاہ نے بہت اصرار کیا کہ تم کو یہ علم کہاں سے ملا ہے. چونکہ بادشاہ نے اس لڑکے کو تو جادوگر کے پاس بھیجا تھا جادو سیکھنے کے لیے. جادو سیکھنے کے بجائے یہ کمال دکھا رہا ہے یہ بچہ. تو اسے تعجب ہوا بادشاہ کو
کہ تم کو یہ علم ملا کہاں سے ہے؟ تو جب بہت اصرار کیا تو بچے نے بتایا، جبکہ راہب منع کرتا تھا کہ میرا نام نہ بتانا، لیکن جب بادشاہ نے بہت مجبور کیا لڑکے کو تو لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ جب بتا دیا کہ راہب نے یہ مجھے سب سکھایا ہے تو بادشاہ نے راہب کو بلایا۔ راہب کو بلانے کے بعد راہب کو آرے کے ذریعے سے 2 ٹکڑے کر دیا، راہب کو قتل کر دیا، اور بچے کے لیے اپنے کچھ افراد کو بچے کے اوپر معین کیا اور کہا اس لڑکے کو پہاڑ پر لے کر کے جاؤ اور اس کو پہاڑ سے نیچے پھینک دو۔ بادشاہ کی طرف سے کچھ لوگ اس لڑکے کو لے کر کے گئے پہاڑ پر۔ جب اس لڑکے نے دیکھا تو اس نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارا مجھ کو اس سے نجات عطا کر۔ جب اس لڑکے نے دعا کی، زلزلہ آیا، پہاڑ ہلا، جو اس کو پہاڑ سے گرانے کے لیے گئے تھے وہ خود پہاڑ کے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے اور بچہ محفوظ رہا۔ اسی تفسیر میں ہے یہ، وہ بچہ محفوظ رہا، بادشاہ کے سامنے پھر آیا۔ اسے تو توحید کا درس دینا تھا، اگر توحید کا درس نہ دینا ہوتا بچ گیا تھا، وہ کہیں جا کر کے چھپ جاتا اپنی جان کو بچانے کے لیے، لیکن نہیں، اس بچے کو، خود بادشاہ کو بھی توحید کا درس اور دوسرے لوگوں کو بھی توحید کا درس دینا تھا۔ لہٰذا بادشاہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مجھ کو میرے پروردگار نے بچا لیا ہے، مجھ کو محفوظ رکھا ہے۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو پھر کچھ افراد کو معین کیا، کہا اسے لے کر کے جاؤ اور بیچ دریا میں چھوڑ دینا۔ لہٰذا کچھ افراد کشتی پر لے کر کے اس لڑکے کو چلے۔ جب بیچ سمندر میں پہنچے اور چاہتے تھے کہ اس لڑکے کو بیچ سمندر میں گرا دیں، چھوڑ دیں تاکہ غرق ہو جائے، لڑکے نے دعا کی پروردگارا مجھے بچا لے۔ جب اللہ پر ایمان ہوتا ہے، صدق دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ جب اس نے دعا کی، کشتی الٹ گئی، جتنے اس کشتی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب غرق ہو گئے اور یہ بچہ بچ گیا۔ اور پھر پلٹ کر کے بادشاہ کے پاس آیا، یہ نہیں کہ کہیں چھپ جائے، پھر آیا اور آنے کے بعد کہا میرے پروردگار نے مجھے بچا لیا۔ چونکہ اسے تو یہ بتانا تھا کہ اللہ کون ہے، تم اللہ نہیں ہو، اللہ وہ ہے جو تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ لہٰذا پھر آ کر کے کہا کہ مجھ کو میرے پروردگار نے بچا لیا ہے۔ بادشاہ پریشان ہوا اب کیا کرے، لیکن چونکہ اس بچے کو توحید کا درس دینا تھا، لہٰذا اس بچے نے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں تم کو جو طریقہ بتاؤں اگر تم اس پر عمل کرو گے تبھی مجھے مار سکو گے، تبھی تم مجھے قتل کر سکو گے، ورنہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا وہ طریقہ کیا ہے بتاؤ؟ توجہ رکھیے، سبق جو ہے، درس جو ہے وہ یہیں پر ہے، اس پورے واقعے کے اسی ٹکڑے میں ہے۔ بچے نے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو، جو میں طریقہ بتاؤں، جو میں کلمہ بتاؤں، وہ کلمہ زبان پر جاری کرو، تب تم مجھے قتل کر سکتے ہو، ورنہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے؟ لڑکے نے بادشاہ سے کہا مجھے کھجور کے تنا پہ لٹکا دو، اور پھر اس کے بعد اپنے کمان کے اندر تیر رکھو، اور تیر کو جب کمان میں رکھو اور کمان سے جب تیر کو رہا کرو تو یہ کہو، یہ کہہ کے تیر میری طرف رہا کرو کہ اس لڑکے کے پروردگار کے طفیل میں، توجہ رہے، اس لڑکے کے پروردگار کے طفیل میں اسے قتل کر رہا ہوں۔ کس چیز کو بتانا چاہ رہا ہے لڑکا؟ کہ اس لڑکے کا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہی جب کیا اور یہی کلمہ زبان پر جاری کیا کہ اس لڑکے کے پروردگار کے ذریعے سے، میں کے نام سے
کے نام سے میں اسے مار رہا ہوں، اس لڑکے کے پروردگار کے نام سے میں اس لڑکے کو مار رہا ہوں۔ جب اس نے تیر کو رہا کیا یہ کہہ کے تو تیر چلا اس کی کنپٹی پہ لگا، لڑکے کی کنپٹی پہ یعنی کان پہ آ کر کے تیر لگا اور لڑکا شہید ہو گیا۔ لڑکا شہید تو ہو گیا، لیکن لڑکے نے اس سے پہلے یہ شرط لگائی تھی کہ اپنی پوری رعایا کو جمع کرو۔ کیا شرط لگائی تھی؟ کہ اپنی پوری رعایا کو اکٹھا کرو اور جو میں طریقہ بتاؤں اس کے مطابق مجھے مارو، یہ کلمہ زبان پر جاری کرو۔ یہ کلمہ زبان پہ جاری کیا، پوری رعایا پوری مخلوق سن رہی تھی۔ اس لڑکے کے پروردگار کے نام سے اس لڑکے کو مار رہا ہوں۔ جب اس نے مارا، تیر آیا اس کے کان پر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ جب پوری رعایا نے یہ دیکھا اور یہ سنا کہ اس لڑکے کے پروردگار کے نام سے، تو اب انہوں نے سوچنا شروع کیا، ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ اس لڑکے کا پروردگار ہے کون؟ اس لڑکے کا پروردگار اللہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر پوری رعایا ایمان لے آئی۔ اس لڑکے کے پروردگار پر پوری رعایا ایمان لے آئی۔ جو بادشاہ کے مصاحبین تھے، ساتھ میں بیٹھنے والے ہم نشی تھے، انہوں نے کہا اس لڑکے نے قربانی دے کر کے توحید کا درس دیا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ لڑکا تھا لیکن توحید کا درس اپنی جان دے کر کے اپنی قربانی پیش کر کے دیا۔ تو اب اس کے بعد بادشاہ نے جتنے لوگ ایمان لے آئے تھے، بادشاہ نے حکم دیا کہ خندق کھودی جائے۔ یہی اصحاب اخدود، خندق کھودی جائے۔ کھودی گئی، آگ و لکڑیاں اکٹھا کی گئیں اور اس کے اندر آگ لگا دی گئی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے ان کو یہ بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آگ میں جاؤ تم۔ مجبور تھے یہ سب، آگ میں جا کر کے ان سب نے اپنی جان دے دی، لیکن جو ایمان دل میں آیا تھا اس ایمان سے نہ پھرے۔ یہ ہے پورا واقعہ اصحاب اخدود کا۔ اور بھی کچھ واقعات ہیں اور بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وقت پورا ہو گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات اور بالخصوص اپنے تمام مرحومین کے لیے اور جتنے بھی بانیان درس ہیں ان کے بھی مرحومین کے لیے ارسال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔